اللہ کی وشیشتا میں کوئی بھاگیداری ساجی نہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کو ان کے ناموں اور وشیشتاؤں میں ایک مانا جائے۔ اللہ کے گنوں اور وشیشتاؤں تتھا ناموں میں کوئی اس کا بھاگیدار نہیں۔ ان وشیشتاؤں اور گنوں کو ویسے ہی مانا جائے جیسے اللہ نے اس کو اپنے لیے بتایا ہے یا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس وشیشتا کے بارے میں خبر دی ہے، اور ایسی وشیشتائیں اور گن اللہ کے لیے نہ صرف کیے جائیں جو اللہ اور اس کے رسول نے نہیں بیان کیے۔ پوتر قرآن میں اللہ تعالیٰ کا کتھن ہے، اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ سنتا اور دیکھتا ہے۔ اس لیے اللہ کے صفات وشیشتائیں اور گنوں کو ویسے ہی مانا جائے جیسا کہ اللہ نے خبر دی ہے یا اس کے سندیش نبی علیہ السلام نے خبر دی ہے۔ نہ ان کے ارتھ کو بدلا جائے اور نہ اس کے ارتھ کا انکار کیا جائے، نہ ہی ان کی کیفیت آکار بیان کی جائے اور نہ ہی دوسری کسی وستو سے اس کا ادھارن دیا جائے، بلکہ یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، دیکھتا ہے، جانتا ہے، شکتیشالی ہے۔ جیسا کہ اللہ کی شان کے یوگیہ ہے، وہ اپنی وشیشتا میں پورن ہے، اس میں کسی پرکار کی کمی نہیں ہے، کوئی اس جیسا نہیں ہو سکتا اور نہ ہی اس کی وشیشتا میں بھاگیدار ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ان سرب وشیشتاؤں اور گنوں کا اللہ سے انکار کیا جائے جن کا انکار اللہ نے کیا ہے یا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس صفت کا انکار اللہ سے کیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ اچھے ناموں کا ادھیکاری ہے، اس کو اچھے ہی ناموں سے پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے نام رکھنے میں سچائی سے ہٹ جاتے ہیں۔ جو کچھ وہ کرتے ہیں وہ اس کا بدلہ پا کر رہیں گے۔ اللہ کی وشیشتا دو طرح کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ویکتیگت وشیشتا، اللہ تعالیٰ اس وشیشتا سے ہمیشہ سے پریپورن ہے اور ہمیشہ پریپورن رہے گا۔ ادھارن کے طور پر اللہ کا گیان، اللہ کا سننا دیکھنا، اللہ کی شکتی تھا، اللہ کا ہاتھ، اللہ کا چہرہ یدی اور ان وشیشتا کو ویسے ہی مانا جائے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے یوگیہ ہے، نہ ہی ان وشیشتاؤں کو ارتھ کو پریورتن کیا جائے اور نہ ان وشیشتاؤں کے ارتھ کا انکار کیا جائے اور نہ ان وشیشتاؤں کی دوسری کسی وستو سے تشبیہ دی جائے اور نہ ہی ان وشیشتاؤں کی اوستھا یا حالت بیان کی جائے اور نہ ہی اس کی کسی وشیشتا کا آکار بیان کیا جائے، بلکہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے جیسا کہ اس کی شان کے یوگیہ ہے۔ اللہ کی اختیاری وشیشتا یہ ہے، وہ وشیشتا ہے جو اللہ کی اچھا اور ارادہ پر نربھر کرتی ہے۔ یدی اللہ چاہتا ہے تو کرتا اور نہیں چاہتا تو نہیں کرتا۔ ادھارن کے طور پر یدی اللہ تعالیٰ کسی داس کے اچھے کام پر پرسن ہوتا ہے تو کسی داس کے برے کام پر اپسن ہوتا ہے۔
کسی داس کے اچھے کام سے خوش کو کر اسے زیادہ روزی دیتا ہے تو کسی کے بدلے کو پارلوکک جیون کے لیے سرکشت کر دیتا ہے، جیسا وہ چاہتا ہے کرتا ہے۔ اسی لیے کیول اسی کی پوجا اور اپاسنا کی جائے، اس کی پوجا تتھا عبادت میں کسی کو بھاگیدار نہ بنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اپنی یہ نعمتیں یاد دلاتے ہوئے آدیش دیا کہ جب سارے اپکار ہمارے ہیں تو پوجا انے کی کیوں کرتے ہو؟ لوگوں، پوجا کرو اپنے اس رب مالک کی جو تمہارا اور تم سب سے پہلے جو لوگ ہوئے ہیں ان سب کا پیدا کرنے والا ہے۔ تمہارے بچنے کی آسا اسی پرکار ہو سکتی ہے، وہی ہے جس نے تمہارے لیے دھرتی کو بچھونا بنایا، آکاش کو چھت بنایا اور اوپر سے پانی برسایا اور اس کے دوارا ہر پرکار کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے روزی جٹائی۔ جب تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا سمجھنا ٹھہراؤ۔ جو لوگ آکاش اور دھرتی کے مالک کو چھوڑ کر مرتک مانو پیڑ پودے، پتھروں اور کمزور وستوؤں کو اپنا پوجیہ بنا لیتے ہیں، ایسے لوگوں کو سمبودھت کرتے ہوئے اللہ نے انہیں ایک ادھارن کے مادھیم سے سمجھایا ہے۔ لوگوں، ایک مثال دی جا رہی ہے، ذرا دھیان سے سنو۔ اللہ کے سوا تم جن جن کو پکارتے رہے وہ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اگر مکھی ان سے کوئی چیز لے بھاگے تو یہ اسے بھی اس سے چھین نہیں سکتے۔ بڑا کمزور ہے مانگنے والا اور بہت کمزور ہے جس سے مانگا جا رہا ہے۔ دھرتی اور آکاش کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ ہی نے اتپن کیا ہے۔ ان سمپورن سنسار کو وہی روزی دیتا ہے، سمپورن جگت میں اسی کا اختیار چلتا ہے۔ تو یہ بالکل ودت کے خلاف ہے کہ کچھ لوگ اپنے ہی جیسوں یا اپنے سے کمتر کی پوجا اور اپاسنا کرے، جبکہ وہ بھی انہی کی طرح محتاج ہے۔ جب مخلوق میں سے کوئی بھی عبادت صحیح حقدار نہیں ہے تو وہی عبادت کا حقدار ہوا جس نے ان ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے، اور وہ کیول اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ہر کمی اور دوش سے پوتر ہے۔